जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं मिस सहर नदीम साहिबा। आज हम इनसे पूछेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, और पहले जो 5 साल वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशल होते हैं, जिनके अंदर आपकी असल में फुटिंग जो है वो बनती है, आपका वही फिर बाद में आपको लीड कर रही होती है, आपको बड़ा इंसान बनाती। तो ये जो पहले 5 साल है प्रोफेशनल लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछते हैं हम कि इनको कैसे अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे से अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करना चाहिए, किन किन पॉइंट्स के ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए और कैसे अपने आप को कामयाब करना चाहिए। मिस सहर नदीम साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस आप लोग। तो ये जो आज का मेरा शो मैं कर रही हूँ, इसे मैं कहती हूँ सेमी टेक्निकल शो। सेमी टेक्निकल इसलिए कि जो ओवरऑल टेक्निकल होगा वो तो आपको अपने शोबे के हिसाब से करना है। बेसिकली मैं टेक्सटाइलियंस और नॉन टेक्सटाइलियंस, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी किस्म के इंजीनियर, जो वकील बन रहे हैं लड़के लड़कियां, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप इससे या पहले 5 साल आपको अगर लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर किए हुए हो गए तब भी आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं कहती हूँ इवन 10 साल भी गुजर चुके हैं तो आप मेरे शो से लड़के और लड़कियां दोनों इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी टाइम की कैलकुलेशन करके, अपने नॉलेज पर मबनी करके, क्योंकि मैंने एक भरपूर ज़िंदगी टेक्सटाइल्स को दी है, फील्ड में काम किया है लड़के लड़कियों दोनों में, और ह्यूज यूनिट्स में और स्मॉल यूनिट्स सब में। तो ये मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ, आपको फ़ायदा देंगे। अच्छा, जो मैंने लिखे इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आ गए, क्योंकि उसके बाद मैंने काफ़ी शोज़ और भी किए, तो मैं कुछ मिला जुला शो आपकी खिदमत में। आप लोग अपने डायरीज़ वगैरह निकालें और इनको नोट करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल जाएगा, उससे भी आप गाइडेंस टेक्सटाइल टीवी के हवाले से मुझसे ले सकते हैं। तो अच्छा, मैं कहती हूँ तुलबा से कि सबसे पहले जो इंडस्ट्री में आपने जिस दिन पैर रखा है, सबसे पहले हमें एक हार्ड यूनिट का सामना करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। जो पहला पॉइंट है जो हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेगा और जिसे हमें सीख कर जाना है। तो आमतौर पर हम ये जाके सीखते हैं आप लोगों के साथ, हम वो लोग हैं जो सिखाने वाले हैं और खुश होंगे सिखाकर। तो मैं कहूँगी आप सीखिए टाइम मैनेजमेंट। अगर आप 2-3 महीने पहले कोई टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर लें तो और भी अच्छा है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ ये सिखा देगी, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आजकल ज़रा कंपटीशन का दौर है। 30% लाइफ टाइट हो चुकी है, मुकाबलाबाजी बढ़ चुकी है, कंपटीशन अप है। तो हमारे ज़माने से ये लाइफ बहुत सख्त हो चुकी है। तो मैं कहती हूँ आप आज ही सीखिए, आप इस शो के बाद प्रैक्टिस कीजिए फौरी। तो ये आपकी कामयाबी के लिए, ये हमारे कंट्री के आगे बढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने सीखनी है। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में हमारा टाइम होता है, ये इस तरह से नहीं है जैसे हम एक घर में बैठे हैं या ख़ानदान में खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, उठे, गली में दोस्तों के साथ बैठे आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऐसे नहीं है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में नाम गेन करना है, शोहरत पानी है, पैसे मिलने हैं, तरक्की करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी इसके टोटल ऑपोजिट आएगी। ऑपोजिट इस तरह से आएगी कि आपने हर चीज़ को सेकंड्स में नापने की अंदाज़न बनानी। जैसे कि एक मिसाल है, आपने कोई सर्जरी करनी है, आप कहते हैं मैं खाना खा लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपने मशीन चला ली है, कपड़ा बीच में, जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि आपने सिंपल मिसाल, ये टेक्सटाइलियंस को बहुत बात समझ आएगी कि आपने डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन ऑन कर ली और आप नमाज़ पढ़ने चले गए। सॉरी टू से, दीन को बीच में नहीं लाएंगे, ये गैर दीनी हम गुफ्तगू करें। आप खाना खाने चले गए, आपने डिजिटल की मशीन, वो ऐसी मशीन है गाइस कि मैंने कुछ ऐसा काम किया कि सेकंड्स में वो लाखों मीटर कपड़े को खाकर इस्तेमाल कर देगी, और आप लोग डायरेक्ट नज़र में आ जाएंगे पहले दूसरे दिन में कि ये, तो वो सेकंड्स की गेम है। आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ को कि सेकंड्स को कामयाब, अगर आपने सेकंड्स पर कंट्रोल किया तो मिनट्स तो बहुत दूर की बात है, उसके बाद आपका घंटों पे कंट्रोल खुद ही आ जाएगा। तो मैंने एक मिसाल दी है, इसको उम्मीद है कि आप बाकी आप प्रैक्टिस के साथ समझते जाएंगे और मुझसे गाइडेंस मज़ीद भी। ये होगी टाइम कैलकुलेशन की बात। अच्छा, ज्वाइनिंग के साथ साथ और ज्वाइनिंग से कुछ महीनों के पहले मैं एक चीज़ को और कहना चाहूँगी कि माहिरीन की बैठक, जिसके बारे में मैंने शो किया कि बैठक आपकी कैसी है, नशिस्त व बर्खास्त किन लोगों में है। ये वो दौर नहीं है कि हम जाएंगे जॉब पे, हम बाद में सीख लेंगे, हम बाद में बैठेंगे इसके माहिरीन के साथ। नहीं, आपने कल जॉब करनी है, आप आज बैठिए माहिरीन में। और यकीन करें ये हमारे स्टूडेंट्स की कह लें कि आराम तलबी है, या हमारी सबकी कौम में एक अंसर आ गया आराम का कि हम समझ नहीं रहे। जो इस वक्त टाइम की तेज़ी है, खुदारा स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझिए, आप लोग हमारा मुकद्दर है आने वाला, कि आप आज माहिरीन की, और मैं कहती हूँ मैंने ऐसे प्रोफेसर्स नहीं देखे जो स्टूडेंट्स को कभी कहें, क्योंकि प्रोफेसर इंसान बनता ही तब है जब टाइम देना चाहता है। कि हम समझते हैं कि जो गलतियाँ हमसे हो सकती थी या हो गई, वो आगे आप लोग जल्दी सीखें। टाइम कम है, कंपटीशन ज़्यादा। आज ही माहिरीन को ढूंढिए, अपने शोबे के माहिरीन में बैठिए।
اپنے شعبے سے اپوزٹ بھی بیٹھیے، لیکن یہ کہ کیونکہ آپ نے پریکٹیکل لائف کا انداز لینا ہے، ابھی اپنانا ہے اس کو، تو اپنے شعبے سے ملتے جلتے لوگوں میں ضرور بیٹھیے اور مختلف طرح کے لوگوں میں نشست و برخاست کے پہلو کو اپنائیے، پھر ان کے پوائنٹس نوٹ کیجئے اور اپنے شعبے کے بارے میں ان سے معلومات کیجئے، تاکہ آپ کی کامیابی کی شرح اسی اعتبار سے بڑھتی جائے گی۔ اچھا، تیسری چیز آ گئی ڈسپلن۔ ڈسپلن کا تو یہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا، جیسے جیسے آپ کی ٹائم کی کیلکولیشن امپروو کرے گی ویسے ویسے آپ کا ڈسپلن جو ہے وہ سرکل میں آ جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہائر مینجمنٹ بعض اوقات ہم نہیں سمجھتے، لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ ہائر مینجمنٹ ہر پرسن کو، کیونکہ ان کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں یونٹ پہ، ہاسپٹل میں، جہاں بھی آپ کام کریں، یا وکلا کی بار میں، ہائر مینجمنٹ پہ جب ہم پہنچتے ہیں کسی بھی لائف میں، ہم ہر پرسن کو پتہ نہیں کیوں یا عادتاً یا ہم اس رینج پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم جج کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں۔ ہر پرسن کو وہاں کی مینجمنٹ الگ بھی جج کرتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کچھ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا کا لفظ کچھ نہیں ہے، آپ اپنی ڈسپلن کو بہتر بنائیں گے تو یقین کریں کہ بہت سی کمی اور کوتاہی کے باوجود بھی آپ ان کی گڈ بکس میں آئیں گے۔ اور باقی یہ چیز کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے ذہن میں بعض اوقات کچے ذہن میں ہوتی ہیں کہ میری سفارش نہیں ہے، تو یقین کیجئے کہ سفارش کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ کی سفارش نہیں ہے۔ میں نے لائف میں آپ کے لیے ایک مثال ہوں، اور بہت سے لوگ اسی طرح کے کہ جو لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں، یقین کریں کہ زیادہ دور تک وہی جاتے ہیں جن کو یہ گود کا ماحول نہیں ملتا۔ جس چیز کو ہم بہت زیادہ پرورش یا نمو دیتے ہیں وہ آگے نہیں جا سکتی، اور جتنا زیادہ آپ ایفرٹ کریں گے لائف میں اتنا آگے جائیں گے۔ اور ایسا کوئی بے قدری نہیں کرتا کہ آپ ورکنگ کریں گے اور آپ آگے ایفرٹ کر رہے ہیں تو سفارش ہونے یا نہ ہونے سے اس چیز کا تعلق رہ جائے گا۔ بہت سے لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کسی بھی یونٹ میں کہ کیسے آپ کو لے کر آگے چلنا ہے، لیکن پیشنس اس کے لیے پہلی ایک پیرامیٹر ہے۔ تو یہ اگلے پوائنٹ کو میں نے خود ہی ڈسکس کر دیا کہ پیشنس، جب آپ کہیں گئے اور آپ نے شروع میں اپنے کچے ذہن سے اندازے لگا لیے کہ یہ ہمیں نہیں بات کر رہا، یہ ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، نہیں دے رہے ہو سکتے کچھ لوگ، ہم نے ایسے زمانے میں کام کیا ہے جس میں انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے تھے، کوئی بات نہیں، اس چیز سے کیا فائدہ ہو، اس پہ بھی کبھی میں پروگرام کروں گی کہ انفارمیشن نہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ انفارمیشن رکتی نہیں ہے کبھی بھی، یاد رکھیں، ایک پرسن نے انفارمیشن نہیں دی کوئی بات نہیں، لیکن اس کا بھی میں کہتی کہ میں نے پازیٹیو ریزلٹس نکالے۔ آپ کو اگر چیزیں ایزیلی سپلائی کی جائیں گی، آپ کو انجیکشن میں رکھ کے سب کچھ دیا جائے گا، آپ آگے نہیں جائیں گے، آپ کی دوڑ کا معیار وہ نہیں بنے گا۔ جتنی مشکل ہمیں انفارمیشن آئی، یقین کریں کہ اتنی آسانی سے ہم نے آگے دی، اور اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر دوڑ لگانے کا جذبہ پیدا ہوا، جو کہ نہیں ہو سکتا تھا عام حالات میں۔ اگر ہمیں چیزیں وہم پہنچائی جاتی جاب میں کہ انفارمیشن ہمارے ٹیبلوں پر آ جایا کرتی، تو یقین کریں کہ ہم اتنا آگے نہ بڑھ سکتے، بلکہ یہ نام بنتے ہی نہیں، جو کہ اس وجہ سے بن گئے کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑی۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز کو آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر سینئرز پہلے دن نہیں بتا رہے، آپ دوسری بار ان کے پاس جائیں، تیسری بار جائیں ارد گرد کے لوگوں سے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ہائر مینجمنٹ کے پاس جانے کی تو ضرورت ہی نہیں، آپ جتنا لوور لیول پہ جاتے ہیں لوگ آپ کو سکھائیں گے۔ آپ ان سے کام لیجئے، آپ ان کو کانفیڈنس دیجئے، کھینچیے نہیں، ان سے کانفیڈنس دیجئے، ان سے کام بھی لیجئے اور ان سے سیکھیے، کیونکہ وہ لوگ مشینوں کے یا جو بھی آپ کے آلات ہیں یا جس پروڈکٹ پہ آپ کام کریں، پروڈکٹ کے نزدیک ہمیشہ لوور لیول کا پرسن ہوتا ہے، تو آپ لوور میں سیکھیے ان کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو ٹفنس اٹھانی پڑے گی، آپ کو صوفوں پہ اور اے سی والے کمروں سے نکلنا پڑے گا کام سے۔ اچھا، پھر آ گئی آپ کی ورک کی اسٹریٹجی، تو وہ آپ کو بائی دا ٹائم اپنی ورک کی اسٹریٹجی کو بنانا پڑے گا کہ کیا ماحول ہے۔ یہ آپ کو اوور آل نہیں بتایا جا سکتا، ہر یونٹ میں، ہر ہاسپٹل میں، ہر بار میں، ہر سپریم کورٹ میں، ہر لوور کورٹ میں، ہر اسکول میں جہاں پڑھانے جا رہے ہیں یا ہر کالج میں، یہ ہر جگہ کی اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف ہوا کرتی ہے۔ ایک کالج میں اگر آپ نے پڑھایا، دوسرے میں وہ اسٹریٹجیز نہیں ہوں گی، چاہے سیم ہی اسی کی برانچ میں آپ گئے۔ لوگوں کے بدلنے سے چیزوں کے معیار بھی بدلتے ہیں، اور آپ کو یہی چیز آپ کو سیکھنی ہے، اسٹریٹجی کو آپ نے خود ڈیفائن کرنا ہے وہاں جا کر۔ یہ چیز آتی تھوڑی سی پریکٹس سے، گائیڈ لائن کے لیے ہم حاضر ہیں پھر بھی۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ہر جگہ پہ ورک اسٹریٹجی آپ کو ڈفرینٹ ملے گی، سسٹر یونٹس میں بھی ڈفرینٹ ملے گی، لوگوں کی چینج کے ساتھ چیزیں چینج ہو جائیں گی، مشینری کی بھی چینج ہوگی، آپ کی پروڈکٹ کی بھی کچھ چینج ہوگی۔ اس کو کیا ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ذرا ظرف وسیع کرنا ہے، تو یہ پیشنس بھی اس میں آ گئی، تو تھوڑے عرصے کے بعد آپ اس پر قابو پانے والے ہو جائیں گے۔ اچھا، اگلا پوائنٹس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یونٹ کیسے سلیکٹ کروں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ نا میں نے اپنے پیرامیٹرز بنائے ہیں، جو مجھے امید ہے کہ نام بنانے والے اسٹوڈنٹس ہیں نا، ویسے میں تو یہ کرتی کہ ان کی پرکھ کر کے انہیں علیحدہ کر لیتی ہوں اور بڑی
یقین نہیں کریں گے کہ مایوس کن بات ہے کہ ایسے بہت کم اسٹوڈنٹس میرے سامنے آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نام بنانے کے لیے کریں گے. زیادہ تر کے ذہن میں ہے کہ گاڑی لینی ہے, گھر دیکھیں جب آپ نے تعلیمی میدان سے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا ہے اور آپ محنت کرنے والے ہیں تو گاڑی مکان آ ہی جانے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اس سے آگے تھوڑا سوچئے کہ آپ ایک دیکھیں آپ نے ڈگری لی ہے ڈاکٹری انجینئرنگ کی یا وکالت کی یا صحافت کی, تو تھوڑا کیا ہمارا معیار سوچنے کا تھوڑا آگے ویژن نہیں جانا چاہیے کہ گاڑی کوٹھی سے آگے بھی ہم چلیں. گاڑی کوٹھی تو پہلا معیار ہے. یقین کریں کہ پیسے کی جنگ پہلی اور آسان جنگ ہے. نام بنانے کی جنگ, مشہور ہونے کی جنگ, زمانے پہ چھا جانے کی, اور ملک کا نام دیکھیں وہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کوئی الگ لوگ نہیں آئیں گے. اس ملک کا سرمایہ بھی تو ہم ہی یوز کر رہے ہیں, اس ملک کا رسک بھی تو ہم ہی لے رہے ہیں, یہاں سے حفاظت بھی ہم پا رہے ہیں, دنیا پہ نام بھی ہم اس کے بہانے بنا رہے ہیں, اس ملک کا نام استعمال کرتے ہیں. ہماری اگلی نسلیں بھی یہیں رہنا چاہتی ہیں اور پروان چڑھنا چاہتی ہیں, تو اس کے لیے نام کے لیے ہم کام کیوں نہیں کرتے کنٹری کے لیے. تو بات آگے چلی جائے گی. یونٹ کی سلیکشن کے لیے میں کہوں گی اسٹوڈنٹ سے کہ جتنا ہو سکے کہ آپ ہارڈ لائن یونٹس کو سلیکٹ کیجئے. اس کی وجہ جب آپ ایک بہت سیٹل ڈاؤن یونٹ کو یا ہاسپٹل کو چوز کریں گے, یقین کریں کہ وہاں کچھ 10% آپ کو فیسلٹیز ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ بھی بہتر ملیں گی, لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا, وہاں پہ اچھے آپ کو وسائل ملے, اچھی پارکنگز مل گئیں, آپ کو اے سی والے دفتر مل گئے, 6-7 سال 10 سال آپ نے وہاں کام کیا, اس کے بعد آپ کو چینج کرنی پڑی یا چینج کرنا ضروری ہو گئی, ناگزیر ہو گئی, بعد میں آپ کو کوئی لوکل یا چھوٹا یونٹ مل گیا یا آپ کو کوئی گزارے ٹائپ یونٹ مل گیا, تو آپ کے لیے لائف بالکل مایوس کن ہو جائے گی. آپ وہاں سیٹل ہی نہیں ہو پائیں گے کیونکہ آپ نے پہلا معیار آسانی کا پایا, دوسرا مشکل ہو گیا, تیسرا امید ہو سکتی ہے یا ممکن ہے کہ اس سے بھی مشکل ملے. تو اسٹرگل کا وے نہیں ہے اصل میں, یہ اسٹرگل ایک سائیکل ہے. اس میں آپ شروع میں کہتی ہوں آپ دل پر ذرا پتھر رکھیے اور بڑا کیجیے, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں, دیکھیے آپ کے اندر انرجی لیول ہے چیزوں کو فیس کرنے کا. یہ بات میں بڑے تجربے سے اور آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہی کہ آج جتنی اسٹرگل اور ٹفنس اسے اپنے اوپر طاری کیجیے. اگر معاشرے میں کچھ نام بنانا ہے, پیسہ بھی چلیں, آپ پیسہ بھی جوڑ لیجیے اس کے ساتھ, اگر پیسہ کمانا ہے مکمل, تو پھر تھوڑی سی زیادہ جنگ سخت, آپ سخت یونٹس کو چوز کیجیے جہاں پہ تھوڑی یا آپ کو ٹفنس ہو یا روٹین کے حالات ہو. روٹین کے حالات والے یونٹس آپ کو وہ کچھ سکھائیں گے جو آسان اور بڑے یونٹس جلدی نہیں سکھا سکتے. ہاں بعد میں آپ بتدریج آگے بڑھیے, بعد میں مناہی نہیں کرتی کہ آپ بعد میں پالش یونٹس میں نہ جائیے, لیکن شروع میں پالش یونٹس میں کام کرنا آپ کی پالش کو کم کر سکتا ہے. آپ کے اندر وہ جہت کم ہو جائے گی کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. تو یہ آگے یونٹس کی سلیکشن. پھر ایک اوور آل جو آپ نے لرننگ کرنی کام کے دوران, اس کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ عام طور پہ جب ہم ایک ڈپارٹ میں جاتے ہیں تو اس کے باہر ہمیں کہہ لیں کہ اجازت بھی نہیں ہوتی ہے, کچھ پالیٹکس ہوتی ہے کہ اس سے باہر بچے کو, یا کہتے ہیں کہ اپنے ڈپارٹ کا کام ختم نہیں ہوا اور یہ ادھر کے ڈپارٹ میں سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز کو اور ہر انسٹرکشن کو اپنے ذہن پر نافذ اور طاری کرنے والے لوگ یقین کریں کہ آگے نہیں جایا کرتے. یہ انسٹرکشن کسی حد تک فالویبل بھی ہے, اور کسی حد تک آپ نے ذہن کی اپنی جوت بھی تو جگانی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس یونٹ میں بہت بڑا انچارج بنا دے, تو پھر آپ کیسے چلیں گے اگر آپ نے اوور آل اپنا ویژن نہیں بنایا. آپ کے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں کوئی مشین یا کوئی پروڈکٹ نہیں لائی گئی, تو دیکھیں مناہی ایسی نہیں ہے, گورنمنٹ کا کوئی ایسا رول نہیں کہ آپ کسی یونٹ سے کچھ سیکھ نہیں سکتے. آپ اپنے ساتھ والے یا اسی جگہ پہ اسی دفاتر کے ساتھ والے دفاتر میں کوئی نئی چیز آئی, آپ وہاں لوگوں میں بیٹھیے, ہاں پازیٹیو طریقے سے سیکھیے, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا, لیکن یہ کہ ذہن بند نہیں ہونے دینا کہ کچھ سینئرز کی وجہ سے یا وہاں پرانے لوگوں کی, ٹھیک ہے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ہم نے بھی فیس کی ہیں کہ بھئی اپنا کام ہی کرنا ہے. تو دیکھیں مائنڈ کو بند کرنے والے آگے نہیں جا سکتے. لائف کی جنگ اتنی آسان نہیں کہ بس آپ نے اپنے دفتر کا کام کیا, اس کو 8 سے 5 کلوز کیا اور گھر آ گئے, پھر آپ صرف اس دفتر کے ہو کر رہ جائیں گے. دنیا میں آپ کے ساتھ پھر آپ کی ڈگری زیادہ کام نہیں دے گی. تو انسٹرکشنز جو بھی آئیں آپ نے فلٹر بھی کرنی ہے تھوڑی سی اپنے مائنڈ سے, اور کام میں آپ وہی رہتے ہیں, وہی ہمیں جو اعلیٰ حکام ہے بعد میں بہتری کی قرارداد ہمارے لیے بناتے ہیں کہ ہاں یہ تو باقی بھی سیکھتا رہا. تو سیکھتا رہا کا لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ سیکھتا رہا, تو سیکھتے رہنا ہے. باقی آگے مارکیٹ کے ٹرینڈز. تو جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کے ماہرین کے بارے میں نے بتایا, تو اس میں اوور آل بھی کچھ لرننگ کیجیے کہ وہاں پہ جو مشینز یوز ہو رہی ہیں, جو مشینز آ رہی ہیں جا رہی ہیں, میں ہر شعبے کے لیے میڈیکل کی مشینز بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی انجینئرنگ کی مشینز, آپ کی الیکٹریکل مکینیکل کی مشینز. تو یہ آپ نے سارا ایک اوور آل ججمنٹ رکھنی کہ کہاں سے آئیں, کیسے ہوا, کیا حساب کتاب ہے, آج کل کی مشینز کا ٹرینڈ کیا ہے. اور اسی شو کے دوران میں ٹیکسٹائل ٹی وی والوں سے درخواست کروں گی کہ کبھی الیکٹریکل اور مکینیکل کے بارے میں میرے ساتھ
कुछ डिस्कशन का मुझे मौका दीजिए ताकि मैं स्टूडेंट्स को कुछ रोशनी दूँ कि मेरा जहन कुछ कहता है इसके बारे में या कोई राय ले सकते हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट वैसे मैंने टेक्सटाइलियन टीवी वालों से की कि कुछ शोज़ रखें, तो उम्मीद है कि ये मेरी रिक्वेस्ट पर गौर करें इंशाल्लाह। अच्छा, मशीनरी सिलेक्शन के बारे में बात हो रही कि उस पर आपने गौर गौस करना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं आपको उन मशीन्स के ट्रेंड्स को नोटिस में लेना है। आखिरी पॉइंट मैं ज़रा तकरीर को मुख्तसर करती हूँ ताकि आप आगे सिलसिला चले। ऑडिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ऐसी चीज़ है कि लड़के या लड़कियाँ किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, अगर आपने वहाँ ऑडिट को परखा नहीं, उससे किनारा कशी, क्योंकि ऑडिट एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई दफ्तर या कोई भी जगह चल नहीं सकती। ना वो रिकॉर्ड कीपिंग वहाँ पे उसका कोई फ़ायदा है, ना तो वो या कह लें नोटिस में नहीं आएगा, वो इदारा ही ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे ये आपके ऑडिट्स। तो इसमें देखिए कि आप कोई ओवरऑल ऑडिट्स की आपने ट्रेनिंग की है, ये ज़माना तालिब इल्मी में भी अगर आप करें तो इस पर यकीन करें कि कोई गुनाह नहीं है। आप हम जैसे लोगों से मिलिए और कुछ टाइम निकालिए। हम तो कहते हैं कि सीखें लोग, और सीखने के लिए दुनिया इतनी तैयार नहीं। तो ऑडिट्स की देखिए कि ओवरऑल ऑडिट्स कभी आपने किए, आपने कहीं प्रैक्टिस की, या उस शोबे के ऑडिट्स के बारे में आपने कोई लर्निंग की, या आपके दफातर में पहले जो लोग ऑडिट्स करा रहे हैं आपने उनके डाटे को स्टडी करने की कोशिश की, कोई टाइम 8 से 5 के अलावा निकाला। तो ये एक अलग शो भी कभी हम इस पे करेंगे अगर वक्त मिला तो। इसके बारे में मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अप्रोच करना है कि ऑडिट्स के बारे में आपका जहन क्या कहता है। मॉडर्न दुनिया के यानी पाकिस्तान से बाहर ऑडिट्स किस सूरत हाल में पहुंच गए हैं, हमारे ऑडिट्स कैसे, बल्कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी ऑडिट्स के बारे में क्या कहती है। कोई लर्निंग आपने की है इस पर, या किसी के साथ बैठे हैं, कोई ऑडिट आप करवा सकते हैं कहीं या नहीं। ये लड़कियों के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ, लड़कों के बारे में भी। तो अपने शोबे के अलावा भी ऑडिट्स को चेक करें, और पहले अपने शोबे को चेक करें कि उसके ऑडिट्स के बारे में आपकी लर्निंग कैसी है, आपने कहीं से फॉर्म्स मंगवाए हैं, सीखे हैं, प्रैक्टिस की है। तो ये लास्ट पॉइंट अब मैं आपको कहती हूँ और शो को हम कंपोज करते हैं कि प्रैक्टिस, इस लफ्ज़ से आप बहुत कुछ समझेंगे कि आप जो काम को करने जा रहे हैं इसकी आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और दफ्तर के अलावा कोई टाइम देना चाहते हैं, लोगों में बैठते हैं, कुछ सीनियर्स के साथ आपकी सिटिंग है वहाँ पे, और फिर मैं शो को एंड करती हूँ कि प्रैक्टिस। तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत शुक्रिया मिस सैर नदीम साहब, आपने बड़ा कम्प्रीहेंसिव तरीके से सारी बातों को कवर कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को आपकी इस गाइडलाइन से बड़ा फ़ायदा होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि नेकी का ये सिलसिला हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।